اور اب آئیے جنرل حج بدل کے بارے میں، کہ جنرل حج بدل آپ کر سکتے ہیں۔ جیسے ثبوت کیا ہے اس کا، دیکھیے آگے حدیث، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع رجلا یقول لبیک ان شبرمہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے جا رہے تھے، ایک آدمی نے تلبیہ میقات پر پہنچا تو اس نے جو ہے تلبیہ کہا، تلبیہ میں اس نے نیت کس کی طرف سے کی؟ لبیک ان شبرمہ، یا اللہ میں ان کی طرف سے حج کر رہا ہوں، جو شبرمہ ان کا نام تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن لیے اس کی آواز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ من شبرمہ، کون ہے وہ شبرمہ جس کے نام لے رہے ہیں آپ، اس کا حج کرنا چاہ رہے ہیں، کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ شاید کوئی بھائی ہے یا قریبی ہے میرا۔ تو آپ نے کیا دریافت کیا؟ قال حججت عن نفسک، پہلے تم اپنا حج کر چکے ہو؟ تو اس آدمی نے کیا جواب دیا؟ قال لا، میرا حج تو میں نہیں کیا۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ قال حج عن نفسک، پہلے اپنا حج کرو، ثم حج عن شبرمہ، پھر شبرمہ کی طرف سے بعد میں حج کرنا۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے، ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ آپ دوسروں کی طرف سے حج کر سکتے ہیں، حج بدل جائز ہے۔ دوسرا پوائنٹ اس کے اندر یہ ہے کہ حج بدل کرنے والا خود اپنا حج کیا ہو، یہ مسنون طریقہ ہے۔ آپ خود اپنا حج نہیں کیے تو وہ صحیح طریقہ نہیں ہوگا۔ حج بدل جائز ہے، آپ دوسروں کی طرف سے حج کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن جو آدمی دوسروں کی طرف سے حج کرنا چاہے وہ رشتہ دار ہونا ضروری نہیں ہے، آپ کا رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، دوست بھی ہو سکتا ہے، یا انجانا کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی حج کرنا چاہے وہ دوسروں کی طرف سے حج کر سکتا ہے، نمبر ایک۔ دوسرا یہ کہ حج کرنے والے کے لیے دوسروں کی طرف سے یہ سنت ہے کہ وہ خود اپنا حج پہلے کیا ہوا ہو۔ اگر وہ آدمی اپنا حج نہیں کیا تو اس کو پہلے اپنا حج کرنا چاہیے، پھر وہ حج بدل کے لیے جائے۔ لہٰذا اگر آپ کسی کو حج بدل کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں تو ایسے آدمیوں کا انتخاب کیجئے جو اپنا حج خود کیے ہوں، یہ مسنون طریقہ ہے۔ بعض علماء نے اس کی بھی اجازت دی ہے کہ اگر کوئی آدمی دوسروں کی طرف سے کرنا چاہے، خود نہ بھی کیا ہو، تو بھیجا جا سکتا ہے۔ لیکن اس حدیث سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں روک کر اس کو کہا کہ تم پہلے اپنا حج کرو اور اس کے بعد وہ شبرمہ نامی آدمی کی طرف سے حج کے لیے دوبارہ آنا، تو یہ مسنون اور صحیح طریقہ ہوگا۔